میرے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ خندق میں غزوہ خندق میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ مکہ آپ کو یاد بھی بہت آتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کرنے کا کہا۔ لگ بھگ کچھ روایت کے مطابق 1400، کچھ کے مطابق 1500، لیکن زیادہ روایات میں ہے کہ 1400 مسلمان تیار ہو گئے تھے تلواریں لے کر۔ ایک ایک تلوار ساتھ رکھی تھی، ہتھیار ساتھ نہیں رکھے تھے زیادہ، اور اپنے اونٹ جو قربانی والے وہ بھی انہوں نے ساتھ لے لیے اور چل پڑے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان پہ، مہاجرین بھی اور انصار بھی، کہ ہم جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبے کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کے لیے۔ لیکن جب یہ لوگ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار نے روک لیا، جو مکہ کے لوگ تھے ان کے ساتھ بہت بحث ہوئی، معاملہ یہاں تک پہنچا کہ صلح حدیبیہ کرنی پڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا طواف کیے بغیر واپس آ گئے۔ تو میرا رب جو ہے نا وہ الگ الگ طریقے سے اپنی محبت جتاتا ہے، الگ الگ طریقے سے بتاتا ہے، کسی کی پیاس کو بڑھاتا ہے، کسی کو پاس بلاتا ہے، کسی کو دور ہٹاتا ہے۔ ہم سارے اس کے بندے ہیں، وہ ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ میں آپ کو بتایا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز بھی تھی، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا بات چیت کرنے کے لیے تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جس میں ایک بیعت رضوان ہوئی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے اس صلح حدیبیہ کو، جسے مسلمانوں کی اکثریت سمجھ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کمزور فیصلہ کر دیا، ایک ایسا معاہدہ کیا ہے جس میں مسلمان محسوس کر رہے تھے کہ ہم کمزور ہیں یا کمزوری دکھائی دے رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا تھا اور مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت اور شان عطا فرمائی ہے، اور وقت نے ثابت کیا کہ صلح حدیبیہ واقعی ایک بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی، جس کے نتیجے میں کفار کی حالت پتلی ہو گئی تھی اور بری ہو گئی تھی۔ یہ پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مذہب جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ سیرت النبی پڑھیں گے تو آپ کو ایسے بہت سارے واقعات، ایسی بہت ساری آپ کو احادیث پڑھنے کو ملیں گی جس سے آپ کو زندگی میں بہت کچھ